أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی، پرامن، سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. وزارت داخلہ پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے. دعوت اسلامی مسلمانوں کے ذاتی اخلاق و کردار کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دنیا بھر میں اسلام کا پیغام امن و محبت عام کرنا چاہتی ہے. یہ مدنی تحریک ملک و بیرون ملک مسلمانوں میں نسلی، سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں سے مکمل طور پر پاک ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا پیغام پہنچتا ہے مسلمانوں
خواہ وہ نو مسلم ہوں یا پیدائشی مسلمان، ان کے اخلاق و کردار میں ایک مثبت اور تعمیری تبدیلی واضح طور پر دیکھی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے کئی تعریفی مکتوب جاری کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے بھی دعوت اسلامی کے قابل قدر مدنی کاموں کے بارے میں تعریفی مکتوب جاری کیا گیا ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی کسی رکاوٹ کا، نیز یہ مدنی تحریک کسی معاملہ میں بھی زیر تفتیش نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں اولیاء کرام کو ایک منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہیں اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں بھی ایک تعداد ایسے اولیاء کرام کی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے اپنی ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ مبلغ دعوت اسلامی، رکن شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد اتاری سلامہ الباری نے کم سن اولیاء کے نام سے سنتوں بھرا بیان فرمایا ہے۔ آپ بھی اس بیان کو اول تاخر ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی محبت آپ کے دل میں مزید بیدار ہوگی۔ اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، میں نے کنواں دیکھا مگر ڈول اور رسی نہ تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ اس کنویں سے پانی کس طرح نکالا جائے تاکہ وضو کر کے بر وقت نماز ادا کر لوں۔ اچانک ایک قریبی مکان کے اوپر سے ایک ننھی بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی رسی اور ڈول۔ پوچھا، آپ کا نام؟ فرمایا، محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الوالی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہیں، آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ تو کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس چھوٹی سی بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، اس ننھی بچی کے تھوکتے ہی آنن فانن یعنی ہاتھوں ہاتھ پانی اوپر آ کر کنویں کے کناروں سے چھلکنے لگا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الوالی نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس باکمال بچی سے پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح پایا؟ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں اور اسی درود پاک کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس باکمال بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا
چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی. اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کا ہم نے فرمایا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر بکثرت درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والی ننھی مدنی بچی کو اللہ رب العزت مالک کل خلقت جل جلالہ کی ایسی شاندار کرامت عطا فرمائی کہ اس کے بھوک سے کنویں کا پانی